السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ عقل اور وہ فہم اور وہ عقیدہ اور وہ یقین عنایت فرمایا ہے کہ جہاں ہم نہ کل نہ آج اور نہ آنے والے کل کبھی بھی نہ حق سے جدا ہوئے ہیں اور نہ حق سے جدا ہوں گے. اس لیے کہ کسی مسلک کے پاس، کسی نظریے اور عقیدے رکھنے والے کے پاس ایسی مائیں نہیں ہیں کہ جو گود میں آتے ہی علی پڑھانا شروع کر دے. اس لیے کہ ماں ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بچے کی زندگی چاہے. وہ ماں نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو موت کے میدان میں لے آئے. تو ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بچہ روحانی طور پر بھی زندہ رہے اور جسمانی طور پر بھی زندہ رہے. اور اسے معلوم ہے کہ زندگی لفظ زندگی نہیں، حقیقت زندگی اللہ نے اٹھائی ہی نام علی سے ہے. اللہ نے
اللہ نے حیات بنائی ہی نام علی سے. یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. دنیا حیران ہے کہ 1400 برس سے انہوں نے اب تک اپنا امام بدلا نہیں. کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی اور امام بنا لیا جائے، لیکن ہم اسے ہی امام تسلیم کریں گے کہ جسے پیغمبر نے غدیر میں امام بنایا. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ امام کے جسے اللہ امام کہہ دے. تو دیکھیے امامت اور امام کا ایک معیار اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب میں بات نہیں کر رہا کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں تو دنیا ہمارے والے اماموں کو مانے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کرتے ہیں، تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ چلیے ہم کافر ہیں، ہم اپنے 12 اماموں کا ذکر نہیں کرتے. لیکن قرآن میں اللہ نے امام اور امامت کا معیار بتایا کہ امام اور امامت کہتے کسے ہیں. تو دیکھیے جو قرآن معیار بتائے گا وہی معیار رہے گا. قرآن جو معیار بتائے گا وہی معیار رہے گا. قرآن نے پہلے تو خلافت کا معیار بتایا. قرآن نے خلافت کا معیار بتایا اور قرآن نے کہا ہم جسے خلیفہ کہتے ہیں وہ آدم جیسا ہوتا ہے. میں آگے بڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے. کہا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا. تو خلافت کا معیار کیا ہوا کہ خلیفہ وہی ہوگا جو آدم جیسا ہو. آدمی ہونا الگ ہے اور آدم جیسا ہونا الگ ہے. یہ طرح سلامت رہے. آدمی تو سب ہیں، جو آدم کی اولاد ہے وہ آدمی ہے، لیکن خلیفہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ پہلا خلیفہ کون ہے؟ آدم. پہلا خلیفہ آدم. اب یہ خلافت قرآن میں آگے بڑھ رہی ہے اور قرآن مسلسل بتا رہا ہے خلیفہ خلیفہ خلیفہ. بار بار کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں. تو وہ کون؟ آدم. تو اب جب آدم خلیفہ ہے تو پہلا خلیفہ ہے. تو پہلا خلیفہ کیسا ہو کہ جسے اللہ نے بہت علم دیا ہو. پہلا خلیفہ کیا ہے؟ آدم. اور وہ پہلا خلیفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم آدم الاسماء کلھا. پہلا معیار خلافت یہ ہے کہ عالم ہو، اور عالم بھی یہ نہیں کہ دنیا کے کسی استاد سے پڑھا ہو، اللہ نے اسے پڑھایا ہو. اللہ نے اسے پڑھایا. تو پہلے خلیفہ ہیں آدم، حضرت آدم علی نبینا صلوات والسلام. مولانا اطہر مشہدی صاحب تشریف لے آئے. توجہ ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم. تو اب حضرت آدم میں کیا خصوصیات ہیں یہ دیکھی جائیں گی نا. حضرت آدم میں کیا خصوصیات ہیں؟ حضرت آدم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے آدم کو سارے کے ساری اسماء کا علم دے دیا، ناموں کا علم دیا. ناموں کا علم دیا، اسماء کا علم دیا. جتنے بھی اسماء ہیں ان کا علم دیا. اب لکھنے والوں نے لکھا کہ کائنات میں جتنی چیزیں آ رہی تھی وہ سب حضرت آدم کو دکھائی گئی اور کہا اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، یہ ہے. دکھا دی بھائی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے حوالے کر دی. لیکن میں ایسی روایت کیوں مانوں کہ جس کا راوی معصوم نہ ہو. اب جب معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ اسماء کیا تھے، اب پہلا خلیفہ ہے آدم، یاد ہے پہلا خلیفہ ارضی ہے آدم. تو ہم پہلے خلیفہ کا معیار دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ کا معیار کیا ہے اور وہ حضرت آدم کیوں بنے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن پڑھ رہا ہوں میں، روایت کی طرف جا ہی نہیں رہا اور کتاب کی طرف جا ہی نہیں رہا. کتاب خدا کی بات ہو رہی ہے. تو اب اسماء کا علم دے دیا. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ اسماء کون سے تھے، اس لیے کہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے بات کہ جب فرشتوں سے کہا کہ تم نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا پروردگار تو نے ہمیں بتائے ہی نہیں نام.
تو ہم کیسے بتا دیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار جتنا تو نے ہمیں بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. یعنی تو نے ہمیں اسماء کا علم نہیں دیا، تو جب نہیں دیا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ سوچنے سمجھ والی بات ہے نا. جب اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کا علم نہیں دیا اور فرشتے کہہ رہے ہیں جتنا تو نے پڑھایا اتنا ہی جانتے، یعنی یہ ہم نہیں جانتے جو تو پوچھ رہا ہے، تو اب اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کوئی کام بھی بغیر حکمت نہیں کرتا. اللہ نے اگر پوچھا ہے تو بالکل صحیح پوچھا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، ملا نہیں ہے. وہ مولا ہے، وہ مولا ہے، اللہ مولا ہے. تو اللہ نے پوچھا ہے تو صحیح پوچھا ہے. تو اب کیا پوچھا گیا یہ پوچھو، کیا پوچھا گیا یہ پوچھو. اللہ نے آدم کو بھی بتایا اور فرشتوں کو بھی بتایا. کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ جیسے ہی میں روح بھونکو، جیسے ہی میں روح بھونکو تو تم سجدے میں گر جانا، ہے کہ نہیں؟ تو اب حضرت آدم میں روح بھونکی گئی، سب سجدے میں گر گئے. اب جب حضرت آدم تھوڑا سا اٹھے تو سب سجدے میں تھے. جب سب سجدے میں تھے تو کتنی دیر کا سجدہ تھا یہ اللہ جانے. ہو سکتا ہے سب سے کہا ہو کہ اب سجدے سے سر اٹھا لو، اور اب اللہ اور شیطان میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ باتیں بھی ہو گئی. ایسے میں حضرت آدم نے ایک بار نگاہ کی عرش کی طرف، عرش کی طرف نگاہ کی تو دیکھا عرش اعظم پر کچھ انوار ہیں جو جگمگا رہے ہیں. فرائد السمتین علامہ حمینی، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں. عرش اعظم پر کچھ انوار ہیں جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، جن سے عالم انوار بھرا ہوا ہے اور عرش اعظم منور ہے. تو حضرت آدم نے کہا پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کر دیا ہے؟ اب دیکھیے گا نوجوان دوست میری طرف مخاطب رہیں، تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق خلق کر دی ہے؟ تو ایک بار آواز آئی، اور علامہ حمینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فرائد السمتین میں، کہتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی، یا آدم ہؤلاء الخمسۃ الذین من ذریتک، یہ 5 ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یہی ہے ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا عقیدہ کہ ہم یہاں پنجتن کا نام آیا ہمارے دل کہتے ہیں بولو بولو بولو، خاموش رہ ہی نہیں پاتے. علی کی فضیلت، اللہم صلی اللہ علیہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ. کہا کہ یہ 5 ہیں، یہ 5 ہیں اور یہ ہوں گے تمہاری ذریت میں. اب میرا دل کہتا ہے کہ حضرت آدم میں ذرا فخر آیا ہوگا، ناز، فخر کہ اللہ یہ جو مجھ سے پہلے ہیں یہ میری اولاد ہے. تو فوراً بات آگے بڑھی، ہائے ہائے ہائے، فوراً بات. اب دیکھیے اگر میرے مکتب کسی عالم نے لکھا ہوتا تو شاید کسی کو اتنا یقین نہ آتا، لیکن عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کہا کہ ہؤلاء الخمسۃ الذین من ذریتک، یہ 5 ہیں تمہاری ذریت میں ہوں گے، تو فوراً اللہ نے کہا وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، آدم زیادہ فخر و ناز نہ کرنا، بس یہ سمجھ لو اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. جیتے رہے، سلامت رہے. اگر یہ نہ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا، تمہیں بھی خلق نہ کیا جاتا. تو اب حضرت آدم نے کہا، اب اس سے آگے روایت اور ہے، لیکن اب یہاں سے میں روایت پیران پیر، پیران پیر جن کا منگل ہے ہی نہیں، پیروں کے پیر، پیر ہی پیر، وہ لکھ رہے ہیں. اب یہاں سے ان کی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ حضرت آدم نے کہا پروردگار ان کا تعارف کرا یہ کون ہے، ان کا تعارف کرا یہ کون ہے. تو اللہ نے آواز دی کہ میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں علی اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. یعنی اب یہ 5 انوار ہیں، 5 انوار ہیں. فرشتے بھی سامنے ہیں، آدم بھی ہیں، اور فرشتوں اور آدم دونوں کو بتایا جا رہا ہے یہ 5 ہیں، یہ 5 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو آدم کو بھی معلوم ہو گیا یہ 5 ہیں، فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا یہ 5 ہیں.
اور فرشتوں کو بھی نام معلوم ہو گئے, آدم کو بھی معلوم ہو گئے. تو سوال اس کا نہیں تھا کہ نام بتاؤ, فرشتوں سے یہ سوال نہیں تھا کہ نام بتاؤ, فرشتوں سے سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان میں محمد کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ کون, حسن کون, حسین کون. ٹھیک ہے, اب سوال اس کا تھا کہ ان میں اختصاص کر کے بتاؤ کہ نور محمد, نور علی, نور فاطمہ, نور حسن, نور حسین کون ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں جہاں سے میں نے آپ کو مولا ہے. تو اب پہلے خلافت آدم, پہلے خلیفہ کا معیار یہ ہوا کہ وہ 5 کو جانتا ہو اور مانتا ہو. ہائے 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 ہائے, پہلے خلیفہ حضرت آدم, اور حضرت آدم صرف یہ نہیں جانتے کہ 5 ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے رتبے کیا ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے, جو نہیں سمجھے وہ جا کے سمجھیں کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. اب میں پلٹ رہا ہوں علامہ ہمینی کی طرف, فرائض و سمتین. جیسے ہی اللہ نے کہا لولاہم لما خلقتک, اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا, تو اب 2 معیار ہو گئے نا خلافت اول کے. پہلا خلافت اول کا معیار کیا ہے کہ اسماء کا علم رکھتا ہو. دوسرا معیار یہ ہے کہ 5 کو مانتا ہو, اور تیسرا معیار یہ ہے کہ 5 کے رتبے کو بھی جانتا ہو, اور معلوم ہو کہ محمد کون, علی کون, فاطمہ کون, حسن کون, حسین کون. اور ایک اور معیار, اب سنیے, عالم اہل سنت لکھتے ہیں کہ فوراً اللہ نے کہا, کیا کہا, یا آدم وَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ. اے آدم, جب بھی تمہیں مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو ان کے وسیلے سے مانگنا, ان کے وسیلے سے مانگنا. تو اب خلافت اول کا معیار یہ ہے کہ وہ وسیلے کا بھی قائل ہو. خلافت عرضی, خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام, کہ وہ وسیلے کا بھی قائل ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت کے معیار اللہ نے بتائے کہ خلیفہ کیسا ہوتا ہے ہمارا بنایا ہوا. جیتے رہیں, سلامت رہیں, بات تو آ کے پہنچ گئی کہ ہمارا بنایا ہوا کیسا ہوتا ہے, اس کو ہم علم دیتے ہیں. وہ ہمارا بنایا ہوا عالم ہوتا ہے, اور جب وہ منبر پہ بیٹھے تو بتائے کہ میرے پاس علم ہے. یہ نہ کہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے راستے پہ لگا دینا. ٹھیک ہے, اب معیار خلافت آگے بڑھتا گیا کہ صرف علم نہیں, اب معیار اور ہے. اب معیار اور کیا ہے کہ ہمارا دوسرا خلیفہ, اب قرآن کا پہلا خلیفہ آدم, اور قرآن کا دوسرا خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی العرش. اے داؤد, ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. انا یا داؤد انا جعلنا, ہم نے, میں نے نہیں, ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا, تو داؤد دوسرے خلیفہ, حضرت داؤد دوسرے خلیفہ. اب معیار بتایا کہ دوسری خلافت کا معیار کیا ہو. دوسری خلافت کا معیار کیا ہو سنیں گے. دوسرا خلیفہ حضرت داؤد, جو حضرت آدم کو پہلا خلیفہ نہ مانے, اس نے قرآن کا انکار کیا, اور قرآن کا منکر کافر, قرآن کا منکر کافر ہے. حضرت آدم پہلے خلیفہ ہیں یقینا,
دوسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، نبوت اور خلافت، نبوت اور خلافت. اب جناب داؤد کا تذکرہ آ گیا کہ یہ داؤد دوسرے خلیفہ ہیں، تو اب اس خلافت کا معیار کیا ہو جو دوسری خلافت سے؟ اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے خلیفہ کا معیار، اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے خلیفہ کا معیار کیا معیار ہے؟ سورہ بقرہ میں وہ معیار سناؤ اگر آپ کی اجازت ہے. اور دیکھیے یہ جو فرش عزا پہ اور جہاں جہاں بیٹھے، یہ آپ کو توفیق ہے خدا کی قسم پوری کائنات میں. نہیں تو رات کے اس پہر اپنا گھر چھوڑ کے کوئی فرش عزا پر بیٹھ کر اپنا امام کا ذکر ایسے نہیں سنتا. اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا بستر، اپنے گھر بار چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے. یہ آپ کو توفیق ہے، یہ آپ کی بڑائی ہے، اس پر کبھی غور کیجئے گا. اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، کوئی ہے جو ہمیں کھینچ کے لا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا جو ہمیں کھینچ کے لا رہا ہے وہ ہماری ماں کی تربیت ہے، وہ ہمارا شجرہ ہے. اور جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو داد دیتا ہوں، توجہ ہے بڑی توجہ سے. اللہم صلی علی محمد. دوسری خلافت کا معیار، اجازت ہے آیتیں پڑھوں؟ وقال لهم نبیہم. اچھا اس سے پہلے اب یہ آیتیں کیوں آئیں؟ کہا کہ بھائی ادھر بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ایک نبی، اور اس نبی نے کہا کہ سامنے جالوت کا لشکر ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے. اللہ نے اطلاع دی کہ جالوت کے لشکر کے مقابلے پہ لشکر حق بناؤ. تو نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ لشکر ترتیب دو جا کے، تاکہ ہم جالوت سے جا کے لڑیں. نبی نے کہا لشکر بناؤ، لشکر بنا لیا. نبی کے کہنے سے لشکر بنا. یعنی لشکر حق وہی ہوتا ہے جو نبی کے کہنے سے بنے. نبی کے کہنے سے لشکر بنا. اب جب لشکر بن گیا تو کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، اسی لشکر والے، اور کہا کہ اے نبی اللہ یہ بتائیے کہ لشکر کا سردار کون ہوگا؟ سمجھ گئے نا آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی آپ کو تو پتا ہے کہ جملہ کیا آنا ہے اور رزلٹ کیا آنا ہے، لیکن میں جملے آپ کے لیے اور آپ کی طرف سے عرض کر دیتا ہوں کہ جب لشکر بنا نبی کے حکم سے، تو وہ لشکر کے کچھ سرکردہ افراد آئے اور کہا یا نبی اللہ لشکر بنا لیا، آپ بتائیے لشکر کا سردار کون ہوگا؟ تو بھائی آج سے 5000 برس پہلے بسنے والے جاہل انسانوں کو یہ تو معلوم تھا کہ جب لشکر نبی کے حکم سے بنتا ہے تو سردار بھی نبی کے حکم سے بنتا. بات پہنچ گئی. انہوں نے آگے کہا کہ بتائیے لشکر کا سردار کون ہوگا. اب یہاں سے قرآن بات شروع کرتا اور کہا وقال لهم نبیہم، وقال لهم نبیہم، اللہ کے نبی نے ان سے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ جعل طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لشکر کا سردار طالوت کو بنایا. اللہ نے. ہائے ہائے ہائے. ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے سردار کون ہوگا. نبی نے کہا یہ اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے، اللہ ہی بنائے گا. ان اللہ قد جعل لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لشکر کا سردار طالوت کو بنایا. وقالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. جب وہ آئے تھے پوچھنے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کون بنے گا، تو نبی اللہ نے کہا کہ بھائی طالوت بنیں گے. تو سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، طالوت بنیں گے؟ طالوت تو غریب ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو جائیداد نہیں، اس کے پاس تو زمین نہیں ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، وہ کیسے سردار بن جائے گا؟ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی غنی ہوگا تو سردار بنے گا، کوئی مالدار ہوگا تو سردار بنے گا. سب نے کہا کہ بھائی طالوت کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، وہ کیسے سردار بنے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم سردار بن جائیں. اس لیے
اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جہالت کا معیار ہے. یہ جاہلوں کا معیار ہے کہ جاہل ہمیشہ ہی سمجھتا ہے جو صاحب دولت ہوگا وہی وزیر بنے گا، وہی صدر بنے گا. لیکن اللہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار جیسے انہوں نے کہا نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ ہمیں لشکر کا سردار بنا. فوراً نبی اللہ نے کہا، ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ 3 معیار دیے. اب جا کے پڑھیے گا، طالوت ہی کا نام ہے داؤد. طالوت ہی داؤد ہے اور داؤد ہی طالوت ہے. روایت کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، داؤد طالوت کا نام داؤد، ٹھیک ہے. اب بتا دیا کہ طالوت کو لشکر کا سردار بنایا ہے. طالوت کو لشکر کا سردار بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ اب دوسری خلافت کا معیار، دوسرا خلیفہ ہے نا داؤد، طالوت اور داؤد ایک ہی ہے تو دوسرا خلیفہ ہے داؤد. اب دوسری خلافت کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے داؤد کو دوسرا خلیفہ کیوں بنایا؟ فوراً سورہ بقرہ میں کہا کہ نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کہا طالوت یعنی داؤد کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے، اس لیے سردار بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے پہلے نمبر پر تو مصطفیٰ بنایا ہے. یعنی دوسری خلافت کا معیار یہ ہو کہ وہ مصطفیٰ ہو. اور تیسرا اور چوتھا معیار کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور کہا کہ اس لیے داؤد کو خلیفہ اور سردار بنایا ہے کہ وہ تم سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، سب سے زیادہ عالم بھی ہے. تم سب سے زیادہ عالم بھی ہے، تم سب سے زیادہ بہادر بھی ہے. تو اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے خلیفہ کا معیار کیا ہوا؟ کہ پہلے تو وہ اللہ کا چنا ہوا ہو، میرا اور تمہارا نہیں، امت کا نہیں. پہلے تو وہ اللہ کا چنا ہوا ہو، اللہ نے اسے چنا. اصطفیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پہلے تو منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہو، اور دوسری بات کیا؟ وہ سب سے زیادہ عالم ہو اور سب سے زیادہ بہادر بھی ہو. نہ علم کے میدان سے بھاگے. سمجھ فرمایا آپ نے؟ یہ دوسری خلافت کا معیار جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ داؤد دوسرے خلیفہ. تو کہہ دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اور اللہ ہی کو پتا ہے کسے ملک دینا چاہیے. اللہ کو معلوم ہے کسے ملک دینا چاہیے. تو دوسرا خلیفہ حضرت داؤد دوسرے خلیفہ. اور دوسری خلافت کا معیار یہ کہ وہ چنا ہوا ہو، وہ عالم بھی ہو اور وہ شجاع بھی ہو. اور جناب داؤد اتنے شجاع کہ جسے آپ بنوٹ کہتے، اب وہ بن نوٹ ہو گیا. اور وہ ایک رومال میں پتھر باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس کو گھما کے ایسے پھینکتے تھے. تو جناب داؤد نے ایسے پھینکا اور وہ جالوت کے ماتھے پہ لگا اور وہ وہی ڈھیر ہو گیا. اتنے بہادر. اور اس کے بعد جناب داؤد کی حکومت، اور اللہ نے جناب داؤد کو دوسرا خلیفہ بنایا ہے. اور کیا دیا؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ جناب داؤد و سلیمان نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اوتینا من کل شے، ہمیں ہر شے میں سے عطا کیا ہے کچھ. ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہائے ہائے ہائے. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شے. کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے. منطق الطیر، ہم پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اور ہمیں ہر شے میں کچھ دے دیا. جسے کچھ دیا ہو وہ تو خلیفہ ہو، اور جسے سب کچھ دے دیا، جسے سب کچھ دیا ہو، سوچیں آپ.
تو اب دوسری خلافت کا معیار اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہے معیار. پہلا خلیفہ آدم, دوسرے خلیفہ حضرت داؤد, تیسرے خلیفہ, تیسری خلافت, اور وہ بھی قرآن سے, وہ بھی قرآن سے. ایک بار جناب موسیٰ کو اللہ نے پہاڑ پہ بلایا, کہا جاؤ کوہ طور پر, تمہارے حوالے توریت کرنا. یا اللہ یہ پہاڑ پہ کیوں بلا رہا ہے؟ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے توریت دے سکتا ہے. کبھی اور کریں اس بات پر, تو کوہ طور پر کیوں بلا رہا ہے؟ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کتاب نازل کر سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ پتھر کی لوحیں ہوں؟ پتھر کی لوح آسمان سے نازل ہوئی, پتھر پہ لکھی ہوئی توریت آسمان سے پتھر نازل ہوا. پیچھے رہ گئے جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. بھائی جس آسمان سے پتھر نازل ہو سکتا ہے اسی آسمان سے ذوالفقار بھی تو نازل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو نے بلا لیا تو جہاں پہ جناب موسیٰ تھے وہیں توریت نازل کر دیتا, وہیں توریت نازل کر دیتا. یہ پہاڑ پر بلایا اور وہ بھی 30 راتوں کے لیے. اللہ 30 راتوں کا محتاج نہیں ہے. جو ایک ہی شب کے ایک ہی لمحے میں پورا قرآن قلب رسول پر نازل کر سکتا ہو, وہ جناب موسیٰ پہ پوری توریت گھر بیٹھے بیٹھے نازل نہیں کر سکتا تھا بغیر توریت, بغیر الواح کے, بغیر پتھروں پہ لکھی ہوئی توریت کے. اس کا مطلب ہے کوئی حکمت ہے. حکمت بیان کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں, آپ چپ ہو گئے کہ 30 راتوں کے لیے آ جاؤ, پھر 10 راتیں بڑھائیں, وہ بھی اللہ کی حکمت ہے. 10 راتیں کیوں بڑھا دی؟ ٹھیک ہے, چلے گئے. جب جانے لگے تو ایک بار جناب ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی, تم میری قوم پر میرے بعد خلیفہ بن جاؤ. تم میرے بعد میری قوم پر خلیفہ بن جاؤ. تو تیسرے خلیفہ حضرت ہارون, تیسرے خلیفہ حضرت ہارون پہ آپ چپ ہو گئے. حالانکہ ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے بھائی, ان کو بھی آپ داد دیجئے کہ اللہ کے بنائے ہوئے تھے. بھائی اللہ کا نبی کہہ کے گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آپ میرے بعد میری قوم پر خلیفہ بن جائیں. حالانکہ 30 راتوں کے لیے جا رہے تھے, پھر آنا تھا. 30 راتوں کے لیے جا رہا ہے نبی, اور 30 راتوں کے لیے قوم کو بغیر خلیفہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. سوچے آپ, اور جس نبی کو قیامت تک جانا ہو, یا تو پھر تسلیم کرو کہ وہ نبی واپس ضرور آئے گا. اسی کو ہم رجعت کہتے ہیں. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام, میرے بزرگ سمجھ گئے, خدا سلامت رکھے آپ کو. پھر تو بتاؤ نا کہ نبی کو واپس آنا ہے, اسی کو ہم رجعت کہتے ہیں کہ مصطفیٰ واپس آئیں گے. تو بھائی 30 راتوں کے لیے گئے تو بنا کے گئے, تو رجعت تک کے لیے گئے ہیں تو بتاؤ. واپس آنے کے لیے گئے ہیں تب تو بتاؤ کہ کس کو بیچ میں چھوڑ گئے. تو کہا اخلفنی فی قومی, میرے بعد میری قوم پر تم خلیفہ بن جاؤ. کون؟ ہارون. ہارون کون؟ موسیٰ کے بھائی. کسی موسیٰ نے اپنے کسی دوست سے نہیں کہا. جناب موسیٰ نے اپنے کسی دوست سے نہیں کہا, کسی بنی اسرائیل والے سے نہیں کہا. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی دوست سے نہیں کہا کہ بھائی تم نہیں, بھائی سے کہا, بھائی سے کہا تم میرے بعد خلیفہ بنو. تو جناب موسیٰ کوئی کام اپنی طرف سے تو کریں گے نہیں, اللہ کے کہنے سے کریں گے. اس لیے کہ جب اللہ نے چھٹی دی ہے کہ 30 راتوں کے لیے آ جاؤ, تو اللہ ہی نے کہا کہ کس کو بنانا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ دعا مانگنا. کیا دعا مانگنا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. پروردگار میرے بعد میری کمر کو مضبوط کر اور میرا وزیر بنا, کسی اور کو نہیں, میرے بھائی ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو. تو جناب موسیٰ اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے جناب ہارون کو. تو قرآن کا تیسرا خلیفہ ہارون, قرآن کا تیسرا خلیفہ ہارون. تو اب تیسری خلافت کا معیار کیا ہوا؟ کہ وہ نبی کا بلا فصل خلیفہ ہو. اور کوئی اور نہ ہو, نبی کا بھائی ہی ہو.
نبی کا بھائی ہی ہو. اب 30 دن کے لیے گئے. اللہ نے قرآن میں رکھی ہے یہ آیت, اس کو میقات کہتے, 30 دن کا میقات. 30 دن کے لیے آ جاؤ. 30 دن کا حکم ہو گیا تو وہاں جا کے 10 راتیں بڑھا دی. تو اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے فیصلے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ ہائے ہائے ہائے. توجہ فرمائے, یہ اللہ کے فیصلے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیا اللہ بھی اپنے فیصلے بدلتا ہے؟ جناب قرآن کہہ رہا ہے تو یہ فیصلہ بدلنا نہیں ہے, اس کو فیصلہ بدلنا نہیں کہتے, ہم اسے کہتے ہیں علم بدا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں میں بدا ہوتا ہے تو تم شرک کہہ دیتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے 30 راتوں کے لیے بلایا, 10 راتوں کا اضافہ کر دیا, تو اسے بھی تو بدا کہتے. تو بدا جو ہے وہ فیصلہ تبدیل کرنا نہیں, فیصلہ ہم تبدیل کرتے ہیں. اللہ اپنے فیصلے کے عین مطابق کرتا ہے. اس پر پوری میری ایک تقریر ہے, میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور وہ نتیجتاً آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. میں نے پوری تقریر کی علم بدا پر, لیکن نتیجہ چھوٹا سا آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ مثلا آپ, یا چلیں اللہ ہی کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں, مثال بہت طویل ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہوا تھا پہلے سے کہ 30 راتوں کے لیے بلاؤں گا اور 10 کا اضافہ کروں گا, تو اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے. اگر 10 راتوں کا اضافہ نہ کرتا تو اسے کہتے تبدیل کر لیا. پہلے سے طے تھا, یہ اللہ کی منصوبہ بندی تھی کہ 30 راتوں کے لیے بلاؤں گا اور 10 کا اضافہ کر دوں گا. تو یہ اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ اپنے کسی پچھلے فیصلے پر پچھتانا نہیں ہے. یہ ہم ہیں جو پچھتاتے ہیں اور پچھتا کر فیصلے بدل لیتے. اللہ کے یہاں پچھتاوا نہیں ہے. یہ اللہ نے پہلے سے طے کیا تھا. بس کیوں کیا تھا اب ہم بتانے جا رہا ہوں. تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے کہ وزیر ہو نبی کا, اور وزر کسے کہتے ہیں؟ کمر کو مضبوط کرنے والے کو. کمر کو مضبوط کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے مشن میں سپہ سالار رہے, مشن پہ حرف نہ آنے دے. کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے تو سپہ سالار ہو, تلوار ٹوٹ بھی جائے پھر بھی حملہ کرتا رہے. یہی کہا نا کہ میرا وزیر بنا دے. تو وزیر ہو امیجیٹ نبی کا, اور امیجیٹ نبی کا وزیر بھی ہو, اور ہو بھائی نبی کا بھائی ہو, یعنی خون دوڑ رہا ہو. بھائی میں بات کہہ چکا, تھک گئے شاید آپ. اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو, نبی اس سے کہہ رہا ہو تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں. اب معیار تیسرے خلیفہ کا معیار, اور بنا کے چلے گئے خلیفہ قوم کے حوالے. قوم اس خلیفہ کے حوالے کر کے گئے کہ 30 راتیں اور 10 راتیں. 30 راتیں ہو گئی. جب 30 راتیں ہو گئی تو اب 31ویں رات انتظار کر رہے تھے سب کہ بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں, نہیں آئے. 32ویں رات ہو گئی, 2 دن اور بڑھ گئے, نہیں آئے. 3 دن اور بڑھ گئے, نہیں آئے. تو ایک بار اللہ نے کہا, ہائے ہائے ہائے, جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ فتننا قومک من بعدک, ہم نے تمہارے بعد, اے موسیٰ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا. بھائی جو ذہین ہے وہ سمجھ رہا ہے. جیتے رہے, سلامت رہے. پیچھے والوں نے میرا ساتھ دیا, خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور آگے والوں کو بھی سلامت رکھے. ہم نے تمہارے بعد, اے موسیٰ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا. کیسے؟ اضلہم السامری, سامری نے انہیں بھٹکا دیا تھا. ہائے ہائے ہائے, بتا رہا ہے خدا, بتا رہا ہے کہ ہم نے امتحاناً تمہیں بھیجا تھا کہ ذرا 30 راتوں کے لیے جاؤ اور تھوڑا 10 راتیں ہم بڑھا دیں گے, تاکہ ہم دیکھیں تمہارے پیچھے تمہاری قوم تمہارا کہنا یا تمہارا بنایا ہوا مان رہی ہے یا نہیں. میں نے آسان, ہائے 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 ہائے, جیتے رہیں جیتے رہیں, سلامت رہیں. اضلہم السامری, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اے موسیٰ تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں بھٹکا دیا, اس لیے ہم نے 10 راتوں میں اضافہ کیا
تاکہ ہم امتحان لیں کہ یہ اگر نبی کے جانے میں دیر ہو جائے, آنے میں تاخیر ہو جائے, تو یہ ایمان پہ رہیں گے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ نبی کے بنائے ہوئے ہارون کو بھول کر کوئی بچڑا بنا لیں. ہائے 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 ہائے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جناب ہارون کے قصے سے اللہ بتا رہا ہے کہ نبی کے بنائے ہوئے کے علاوہ اگر کوئی بن جائے تو وہ بچڑا ہی ہوتا ہے اور بنانے والا سامری ہوتا ہے. قرآن تیسرے خلیفہ حضرت ہارون, تیسرے خلیفہ حضرت ہارون خلافت کا معیار دے رہے ہیں. پہلے خلیفہ حضرت آدم, دوسرے خلیفہ حضرت داؤد, تیسرے خلیفہ حضرت ہارون. قرآنی خلافت, قرآنی خلافت. اور ایک بار چوتھے خلیفہ کا تذکرہ آیا اور اس شان سے آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی کہہ دو من کنت مولا فھذا علی المولا. پہنچا دینے والے, پہنچا دے جو تجھے پہنچایا گیا. بلغ ما انزل الیک, کسی اور طرف سے نہیں, من ربک, آپ کے رب نے جو آپ پر نازل کیا وہ حکم پہنچا دیجئے. تو بتاؤ اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا تو جائیے پوچھئے امام مسلم ابن حجاج صحیح مسلم سے. اگر آپ کو نہیں پتا تو پوچھئے صحیح ترمذی شریف سے. اگر آپ نہیں جانتے تو پوچھئے صحیح مشکات شریف سے. آپ نہیں جانتے تو پوچھئے کنز العمال ملا متقی ہندی سے. آپ نہیں جانتے تو پوچھئے امام حاکم نیشاپوری سے. آپ نہیں جانتے تو پوچھئے علامہ حموینی سے. آپ نہیں جانتے تو پوچھئے ابن حجر مکی سے, پوچھئے ابن حجر عسقلانی سے, پوچھئے علامہ زرقانی سے, پوچھئے صاحب تفسیر روح البیان سے. کہ جیسے ہی پڑھ رہا ہوں اور سامنے کی روایت ہے کہ جہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آیت اتری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی جو آپ کو بتایا گیا وہ پہنچا دیجئے, وہ پہنچا دیجئے, وہ پہنچا دیجئے. جیسے ہی آیت ختم ہوئی ایک بار پیغمبر نے علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فھذا علی المولا. علماء اہل تسنن نے لکھا کہ بلغ کی آیت کے بعد پیغمبر نے غدیر قوم پہ سب کو روکا اور روک کر بتایا کہ اللہ کا بنایا ہوا چوتھا اور میرے بعد پہلا. ہائے ہائے ہائے. قرآن نے سارے معیارات پر بات کی ہے, سارے معیارات پر بات کی ہے. اور اسی لیے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو سب قرآن پہ متفق, سب قرآن پہ متفق. قرآن پر کسی کا اختلاف نہیں. وہی قرآن جو صحابہ نے جمع کیا وہ ہماری مسجدوں میں موجود ہے, وہ ہماری مسجدوں میں موجود ہے. تو ہم اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں اور جو جمع قرآن کیا ہے وہ ہمارے پاس اسی صورت میں موجود ہے کہ جیسے اجلہ اصحاب کرام نے پہنچا دیا. اور پھر قرآن کی آیات کی تفسیر بھی بتائی صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے قرآن کی آیات کی تفسیر بھی بتائی. حضرت عبداللہ ابن عباس بھائی بھی ہیں چچا زاد اور صحابی بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر ہیں عالم اسلام کے اور جناب ختمی مرتبت کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی. تو صحابہ نے ہمیں پہنچایا کہ قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے. تو انہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اسی صحابی نے ہمیں بتایا، اور جب صحابی نے بتایا تو ہماری نگاہ میں صحابہ کا احترام اتنا ہے کہ ابھی جیسا کہا کہ ہم انہیں سچا مانتے ہیں، تو انہوں نے سچ بولا، اور جب سچ بولا تو ہم نے پوچھا سچ کیا ہے، تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی تفسیر قرآن پر، پوری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو گئی اور بے کے نقطے پر ہی بات مکمل نہ ہو سکی، تو میرے مولا نے کہا بس ساری بات برطرف، اذان ہو گئی ہے، فجر کے لیے جانا ہے۔ اے ابن عباس، اے میرے اے رسول کے صحابی، تم یہ سمجھ لو کہ جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور ابن ابی طالب توجہ ہے نا، یہ ہے قرآن کہ جو ہمارے لیے باعث نجات ہے، جو یقیناً امت کی وحدت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہی قرآن کسی وقت نیزوں پر بلند کیا گیا، وہ جو کسی جنگ میں نیزوں پر بلند کیا گیا وہ جلد والا قرآن تھا، اور جو کربلا میں بلند کیا گیا وہ فاطمہ کا لال حسین تھا، جسے نیزے پر بلند اس طرح سے کیا گیا کہ بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور بھائی کا گلا کٹ رہا تھا، اور اسی عالم میں بہن کہہ رہی تھی او عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فاطمہ کا لال ذبح ہو رہا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے عزیزو، آج 15 صفر ہو گئی اور یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، 16 صفر آ گئی، یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، اور دن گزرتے گزرتے چہلم سے قریب آ رہے ہیں، آل محمد کی رہائی بھی قریب ہے۔ 1 سال قید رہے، اور سال بھر بعد تو یہ دن ہے کہ جب شہزادی رہا ہو چکی، لیکن چونکہ چہلم تک کے فضائل، چہلم تک کے مصائب پڑھنا ہے، تو بس 2 جملے سن لیجئے گا کہ یہ جو زینب و سجاد کو لائے تھے حسین ابن علی، تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا کہ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا ہی میں رہ جائے گی، اور یہ کربلا سے باہر نہیں جا سکتی، اس کو 2 خطیب ہی لے جا سکتے، اس لیے حسین مدینے سے 2 خطیب لے کے چلے، ایک خطیب کا نام زین العابدین اور ایک خطیبہ کا نام زینب۔ یہ 2 تھے کہ جنہوں نے کربلا کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ لیکن مجھ سے پوچھ لینا کہ زینب و سجاد کو کس لیے لے گئے، یہ تو بتا دیا، یہ بتاؤ 4 برس کی بچی کو کس لیے لے گئے؟ جب 9 برس کی صغرا کو گھر چھوڑ دیا تو 4 برس کی بچی کو بھی چھوڑ دیتے، کہا نہیں، سکینہ کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ اب معلوم ہوا کہ سکینہ کو نماز شب میں کیوں مانگا تھا، اس لیے کہ جیسے ہی سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر نوکے سنا پر دیکھا ہے، جیسے ہی کسی منزل پہ آ کے قافلہ رکتا ہے، سر کو نوکے سنا سے جدا کیا جاتا ہے، صندوقوں میں رکھا جاتا ہے، دوسری صبح آتی ہے، صندوقوں سے سروں کو نکالا جاتا ہے، پھر نوکے سنا پہ بلند کیا جاتا ہے، اور ہر بار سکینہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کی شہرک سے نیزہ چبھویا جا رہا ہے، اور اسی شہرک سے میرے بابا کے سر کو بلند کیا جا رہا ہے۔ بار بار بچی دیکھتی ہے، لیکن آ گئی سکینہ، قید خانے میں آ گئی، بچی قید خانے میں آ گئی۔ اب بہت عرصہ ہو گیا سکینہ نے بابا کا سر نہیں دیکھا، بہت عرصہ ہو گیا سکینہ کو بابا کی زیارت نہیں ہوئی، یہ بھی ستم تھا سکینہ پر۔ ہاں کبھی کٹا ہوا سر دیکھ لیتی تھی، لیکن ایک بار تو عجیب عالم میں کٹا ہوا سر دیکھا، سکینہ نے عجیب عالم میں دیکھا، اس لیے کہ جب بی بی زینب نے بھرے دربار میں خطبہ دیا، عالم یزید منبر پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا،
ارے دربار میں زینب کا خطبہ، اور ایسا خطبہ تھا کہ دربار لرز رہا تھا، سکوت چھایا ہوا تھا، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہیں کہ جو آ کے یہاں پر قیدی بن کر آئے ہیں، اور یہ بی بی کون ہے جو خطبہ دے رہی ہے، سب کو معلوم ہو گیا۔ اب ایک بار یزید نے اپنی شرمندگی چھپانا چاہی، اس لیے کہ شرمندہ ہو رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے یزید کو کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا کہ کسی باغی کا سر آیا ہوا ہے، یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو فاطمہ کے گھر والے ہیں، اب اپنی شرمندگی کو کیسے چھپائے۔ ایک بار جیسے ہی بی بی زینب نے خطبہ ختم کیا، جیسے ہی خطبہ ختم کیا، یزید نے چھڑی اٹھائی، کیا ابھی بھی کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے؟ یزید نے چھڑی اٹھائی، سامنے تشت رکھا ہوا تھا جس پہ سرپوش پڑا ہوا تھا، یزید نے چھڑی سے سرپوش کو ہٹایا، سرپوش ایک بار گرا، سامنے حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، تشت میں رکھا ہوا تھا۔ حسین کے سر کے لب و دندان سے یزید لب و دندان پہ چھڑی مار رہا تھا، کبھی لب پہ چھڑی مارتا، کبھی دندان پہ چھڑی مارتا، اور بس یہی کہتا جا رہا تھا، حسین تمہارے دانت کتنے اچھے ہیں، تمہارے دانتوں سے تو روشنی آ رہی ہے، یہ تمہارے لب کیسے ہیں؟ میرے عزیزوں، وہیں سے زینب نے پکارا، ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کو میرے نانا چوما کرتے تھے، میرے نانا پیار کیا کرتے تھے۔ ایک بار یزید کی نگاہ پڑی کہ سامنے 4 برس کی بچی کھڑی ہوئی ہے، وہ بچی کبھی پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی واپس آتی ہے، اس نے کہا بچی تم بار بار پنجوں پہ کھڑی ہو رہی ہو، واپس کیوں آتی ہو؟ ایک بار سکینہ رو رو کے بولی، ظالم تو نے ایک ہی رسن میں 12 گلے باندھ دیے ہیں، میری پھوپھیاں لمبے قد کی ہیں، میں چھوٹے قد کی ہوں، جب پھوپھیاں کھڑی ہوتی ہیں میرا گلا چھلتا ہے اور میں اپنے پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ایک بار کہا تم کون ہو؟ آواز آئی میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا پہچانتی ہو یہ سر کس کا ہے؟ پہچانتی ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس 4 برس کی بچی سے پوچھا جا رہا ہے پہچانتی ہو یہ سر کس کا ہے؟ بچی رو رو کے کہتی ہے ظالم یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ اب بچی چاہتی تھی کہ آگے بڑھے اور حسین کا سر گود میں لے لے، یزید ہنس ہنس کے کہتا وہیں رکی رہو، وہیں رکی رہو، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حسین تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تمہیں حسین نے اپنے سینے پر سلایا ہے۔ اب سکینہ رو رو کے کہتی ہاں ظالم میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا ہم تو جب جانے کہ بابا تمہارا تم سے محبت کرتا تھا کہ ایک بار وہیں کھڑے کھڑے حسین کو پکارو، حسین کو پکارو، اگر حسین کا سر تمہاری گود میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا بابا تمہیں چاہتا تھا۔ سکینہ نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی بابا محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، بابا بیٹی بلا رہی ہے آ جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ بلائے اور حسین نہ آئے؟ بھرے دربار نے دیکھا کہ سر حسین ایک بار بلند ہوا، پرواز کرتا ہوا سکینہ کی گود میں آیا۔ بچی نے رخسار پہ رخسار رکھ کر کہا بابا میرے کانوں کو دیکھو زخمی ہو گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی، بابا ہماری ردائیں چھین لی گئی، بابا شام غریبہ میں خیام چل۔